سورہ التوبہ کا حصہ ہے۔ جہاں تک اس پارے میں سورہ انفال کے حصے کا تعلق ہے تو یہاں 10ویں پارے کے آغاز میں جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ اس سوال کا جواب ہے جو سورہ انفال کے شروع میں قائم کیا گیا تھا کہ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر کئی باتیں تربیت اور نصیحت کی ذکر ہوئیں، اور اصلاً جواب اب یہاں دیا گیا ہے کہ غنیمتوں کا مال کس طرح تقسیم ہوگا۔ فرمایا وَاعْلَمُوا، تم جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جو تم نے غنیمت سے حاصل کیا اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اس کے رسول کے لیے، قریبیوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اور یہ فرمایا اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس بات پر ایمان رکھتے ہو کہ جو ہم نے اپنے بندے پر حق و باطل کے فرق کرنے والے دن میں نازل کی، حق و باطل میں فرق کرنے والا دن وہ دن ہے کہ جس میں دو جماعتیں ٹکرائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ تو غنیمت کا مال 5 حصوں میں تقسیم ہوگا۔ 5واں حصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی ازواج کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، اور آپ کے مختلف قبیلوں کی شاخوں کے لیے، اور اسی طرح ہوتا ہوتا قریبیوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے۔ اور جو باقی 4 حصے ہیں غنیمت کے مال کے، ان کی تقسیم یوں ہوگی کہ ایک حصہ پیادہ کے لیے ہے کہ پیدل چل کے لڑنے والے لوگ، 4 میں سے ایک حصہ ان کا ہے۔ جو 3 باقی رہ گئے ہیں یہ سواروں کے ہیں، اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر جو راہ جہاد میں شریک ہوتے ہیں۔ اب ان 3 حصوں میں ایک سوار کا اور 2 اس کی سواری کے، چاہے اونٹ ہو یا گھوڑا ہو، تو 2 سواری کے حصے ہیں، ایک سوار کا حصہ ہے، ایک پیادہ کا حصہ ہے، یہ 4 حصے ہو گئے۔ اور 5واں حصہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کے اہل خانہ اور دیگر کمزور مسلمانوں کے لیے، اور اسی حصے سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے آلات اور اسباب بھی تیار کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آداب جنگ ذکر فرمائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، جب تم ایمان والو کافروں سے ٹکراؤ، فاثبتوا، پھر تم ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور تم اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جنگ کا ادب یہ ہے کہ تم ڈٹ جاؤ، اور ڈٹتے ہوئے استقامت و استقلال اختیار کرتے ہوئے، ثبت و ثبات اختیار کرتے ہوئے کہ تمہارے پایہ ثبات میں کوئی جنبش نہ ہو، کسی قسم کے لغزش نہ ہو، تم ڈٹ جاؤ اور اللہ رب العزت کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو۔ یہ تمہاری کامیابی کی کلید ہے، یہ عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس راہ جہاد کا تیسرا ادب یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ تم اللہ کا حکم مان کے جہاد میں آئے ہو تو اب جہاد میں اپنی خواہش نفس کو یا اپنی مرضی کو تم نے سامنے نہیں رکھنا، بلکہ اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کی ماننی ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا
نہیں تو تم پھسل جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا جو تشخص، رعب اور دبدبہ تمہارے دشمنوں اور کافروں پہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا مزید یہ کہتے ہوئے، آداب جنگ ذکر کرتے ہوئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے حق کو ٹھکراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے، بلکہ تم اللہ کے عاجز اور منکسر المزاج بندے بن کے نکلو، بلکہ تم اللہ رب العزت کے عاجز اور منکسر المزاج بندے بن کے نکلو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، اور کسی قسم کی نخوت سے، گھمنڈ سے، تکبر اور غرور سے بچتے ہوئے تم جہاد کی راہ میں نکلو۔ اللہ رب العزت نے یہ آداب جنگ ذکر فرمائے ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے کہ جنگ کے میدان میں ان آداب کو تم نے پیش نظر رکھنا ہے کہ ڈٹ جانا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ رسول کی بات ماننی ہے، اور حق کو ٹھکرانے سے اور تکبر کرنے سے بچنا ہے۔ اور وہ لوگ فرمایا ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے حق کو ٹھکراتے ہوئے نکلے اور تکبر کرتے ہوئے نکلے۔ مراد مشرکین ہیں کہ جو بدر کی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آئے تھے تو وہ حق کو ٹھکراتے ہوئے آئے تھے اور تکبر کرتے ہوئے آئے تھے، تو بندگان خدا کو اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے ان کی طرح نہیں نکلنا کہ حق کو ٹھکراتے ہوئے یا تکبر کرتے ہوئے تم نے اللہ کے راہ میں نہیں نکلنا ہے۔ بعد ازاں اللہ رب العزت نے غزوہ البدر میں شیطان کا جو کردار تھا اسے ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، ہوا یوں کہ شیطان نے کفار کے لیے ان کے برے اعمال کو اٹریکٹیو بنا دیا، دلکش بنا دیا، مزین بنا دیا، کہنے لگا کہ آج تو تمہارا ہی دن ہے، لہذا تمہارے مقابلے کا کوئی نہیں ہے اور تمہیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے، میں بھی تمہارا مددگار اور میں بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ مگر جب گھمسان کا رن پڑا اور دونوں جماعتیں مقابل آئیں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ، ایڑیوں پہ پلٹ گیا جب دونوں جماعتوں کو، کفر اور اسلام کے لشکروں کو اس نے آمنے سامنے دیکھا تو وہاں سے پلٹ گیا اور کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے فرشتے اترتے وہ دیکھ رہا تھا، اللہ رب العزت کے بندوں کے حق میں اللہ رب العزت کی اترتی نصرت اور مدد کو اترتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اعداد للجہاد کا مسئلہ ذکر کیا ہے۔ فرمایا لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، کافر یہ مت گمان کریں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں، نہ وہ اللہ کو بے بس کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو بے بس کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے بندوں کو بے بس کر سکتے ہیں۔ وہ کب ایسا نہیں کر سکیں گے؟ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مومنو تم اپنی استطاعت کے مطابق ان کے خلاف تیاری کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، گھوڑوں کو باندھ کے رکھنے سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اپنے اس عمل کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کو بھی خوف زدہ کرو گے اور اللہ کے دشمنوں کو بھی خوف زدہ کرو گے۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ، دیگر وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے انہیں اللہ جانتا ہے۔ تمہاری اس تیاری سے جب تم جہاد میں اعداد کے عمل سے گزرو گے، جہاد میں اپنی استعداد کو بڑھاؤ گے، اپنی صلاحیت کو بڑھاؤ گے، اپنی مشقوں کو تم کرو گے، تو تمہارا دشمن، تمہارے رب کا دشمن اور دیگر وہ دشمن جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، یہ سب کے سب دشمن خوف زدہ ہو جائیں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اس عمل تربیت میں، اس اعداد للجہاد میں، جہاد کی تیاری کے اس عمل میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہاری طرف لوٹایا جائے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ لہذا جہاد کی تیاری کرنی ہے، جہاد کے آلات تیار کرنے ہیں اور جہاد کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرنا ہے۔ یہی اپنے دفاع کا بہترین طریقہ ہے۔ جب دشمن پر یہ واضح ہوگا کہ یہ تیاری کر رہے ہیں تو آگے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی ان کی صلح کی پیشکش کو قبول کیجیے۔ یعنی اسلام کا مطلب محض تیر تلوار چلانا نہیں ہے، محض قوموں کو اور بستیوں کو تحراج کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی اسلام کی رٹ کو قبول کر لیتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے اور صلح کی پیشکش کرتا ہے، تمہاری تیاری ہونی چاہیے تاکہ تمہارا دفاع مضبوط ہو۔ اب جب کہ کوئی صلح کی پیشکش کر رہا ہے تو فجنح لہا، آپ بھی صلح کے معاملے میں مائل ہو جائیے اور اپنے رب پہ توکل کیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حقیقی مومنوں کا تذکرہ کیا، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور وہ جنہوں نے جگہ فراہم کی اسلام کو اور اسلامیان کو، اور وہ جو دست و بازو بنے، ممد و معاون بنے، حمایتی و مددگار بنے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ فرمایا یہی حقیقی مومن ہیں۔ اللہ پر ایمان، ہجرت کی راہ کا راہی، جہاد کرنے والا، اللہ کی راہ کا سپاہی، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے بندوں کو پناہ دینے والا، جگہ دینے والا، اور اللہ رب العزت کے دین کا حمایتی اور ممد و معاون اور مددگار بن کے کھڑا ہونے والا، فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہے۔ پھر سورہ براءہ ہے، اس کی شروع میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ بسم اللہ لکھوائی، نہ درج کروائی، اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر کتاب و سنت میں ملتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کئی ایک باتیں ذکر ہوتی ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کا تقریباً ملتا جلتا ہی مفہوم ہے، جہاد اور قتال کا مفہوم ہے۔ سورہ انفال میں جہاد کے مسائل، فضائل اور احکامات ہیں، اور سورہ توبہ، سورہ براءہ کے اندر جہاد کا عملاً حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے خلاف اور اہل کتاب کے خلاف اور منافقین کے خلاف آپ سختی کیجیے اور عملی جہاد کیجیے۔ عملی جہاد کا موضوع رکھنے والی یہ صورت ہے۔ اس کا ایک نام سورۃ توبہ ہے کیونکہ بعض لوگوں کی توبہ کی قبولیت کا اس میں ایک قصہ ذکر ہے، 11ویں پارے میں ہم جا کے ذکر کریں گے۔ اور اسے سورہ براءہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں ہی مشرقین سے اعلان براءت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس کا نام مفسرین نے ایک سورہ الفاظہا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ منافقین کے چٹے کٹے کھولنے والی اور منافقین کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ ان کی سازشوں کو اور ان کی ریشہ دوانیوں کو، ان کی کہہ مکرنیوں کو، اور اسلام کے ساتھ ان کی غداریوں، نمک حرامیوں اور بے وفائیوں کو یہ صورت کیونکہ کھول کے بیان کرتی ہے، جس سے وہ رسوا ہوتے ہیں۔ الفاظہا اس کا نام ہے ایک کہ یہ سورہ منافقین کو رسوا کرنے والی صورت ہے۔ اس کا آغاز جیسا آپ نے سنا، اس کا نام براءہ ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کی طرف جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں، اعلان برات ہے۔ 9 ہجری میں پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر الحجاج بنا کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے حج کے مجمع میں اور مینا کے میدان میں ببانگ دول یہ اعلان کیا کہ ہم مشرقین سے کیے ہوئے معاہدے ختم کرتے ہیں۔ اسلام قوت میں آ رہا ہے، طاقت پکڑ رہا ہے، کمزوری کے دن کے طریقے اور ہوتے ہیں زندگی بسر کرنے کے اور معاشروں میں سروائیو کرنے کے۔ جب اسلام کو طاقت والے بازو ملتے ہیں،
قوت والے انصار و اعوان و انصار ملتے ہیں، پھر اسلام اپنی آن بان شان کے ساتھ معاشروں میں سروائیو کرتا ہے۔ لہذا قوت میں ہو اسلام، پھر بھی مشرقین کے ساتھ اور دیگر باطل قوتوں کے ساتھ مختلف قسم کی پابندیاں اور دباؤ اور پریشر اسلام قبول کریں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ یہاں کھل کے بات کہنا اور دعوت دینا، معاہدوں کی ضرور پاسداری کرنا، مگر یہ سب کا سب بھی اسلامی سماج کا حصہ رہے اور بیت اللہ میں یہ بت پرست مشرقین بھی آتے جاتے رہیں اور ایک کمبائن سوسائٹی ہو، ایک مخلوط معاشرہ ہو، اسلام اس کو گوارا اور قبول نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں صاف طور پہ یہ اعلان کر دیا گیا اور اس کے لیے 4 ماہ کی مدت مقرر کی گئی۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، سوچ لو، اسلام کی سطوت تم نے دیکھ لی، اسلام کا چڑھتا سورج تم نے دیکھ لیا، اسلام کا غلبہ تم نے دیکھ لیا، ابھی بھی تم نے کفر میں رہنا ہے یا اسلام قبول کرنا ہے، 4 ماہ تمہیں سوچنے کا وقت ہے۔ اور جب یہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تب 4 ماہ کے گزرنے کے ساتھ ہی تقریباً محرم کے یا حرمت والے مہینوں کا بھی خاتمہ ہو رہا تھا اتفاق سے۔ فرمایا جب وہ گزر جائیں تو پھر ان مشرقین کو جہاں تم پاؤ تم ان کو قتل کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ مشرقین میں سے اگر کوئی تمہاری پناہ لینا چاہے تم اسے پناہ دو۔ جیسا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ام ہانی کہنے لگی میں نے ایک مشرک کو پناہ دی ہے، آپ نے کہا ام ہانی جسے تو نے پناہ دی ہے ہم نے بھی اسے پناہ دی ہے۔ فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، اللہ کے کلام کو سن لینے کے بعد ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کی جائے امن میں تم اس کو پہنچا دو۔ لہذا اسلام کو سمجھنے کا، اسلام کو سیکھنے کا ایک پرامن ماحول ضرور تم انہیں دو۔ یہ وقت دیا گیا 4 ماہ کا، اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا گیا کہ کوئی بھی مشرک اللہ رب العزت کے گھر کا طواف نہیں کرے گا، اللہ کے گھر کے اندر وہ داخل نہیں ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو بات ہی یہ ہے کہ یقیناً مشرک سوائے اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں کہ یہ پلید ہیں، بات ہی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف پلید ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اپنے اس برس کے بعد اللہ رب العزت کے گھر اس مسجد حرام کو یہ نہ آئیں۔ اب یہاں سوال کھڑا ہوا کہ ہماری تو رشتہ داریاں ہیں، ہمارے تعلقات ہیں، ہماری منڈیاں اور ہماری تجارتیں ان کے ساتھ چلتی ہیں، اگر یہ سارا بائیکاٹ ہو گیا، سوشل بائیکاٹ ہو گیا اور معاشرتی مقاطعہ ہو گیا تو یہ سب سے پھر کیسے چلیں گے؟ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تمہیں فاقے کا ڈر ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر وہ چاہے گا، لیکن تم ان سے موالات نہیں کر سکتے، تم ان سے دوستی نہیں کر سکتے اور تم ان کے ساتھ منڈیوں میں تجارتیں نہیں کر سکتے اور ان کے لیے بیت اللہ کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے۔ یہ بیت اللہ کے ذمہ دار، یہ متولی، یہ آباد کار کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ بت پرستی اور شرک کی ٹھیکیداری بھی لیے ہوئے ہیں؟ لہذا شرک کرتے ہوئے 360 بتوں کو پوچھتے ہوئے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے متولی ہونے کا دعویٰ کریں اور یہاں آئیں، لہذا ان کے لیے یہ ساری چیزیں جائز قرار نہیں دی جا سکتی ہیں۔ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العزت کے گھروں کی آباد کاری مومنوں کا کام ہے، آخرت کو ماننے والوں کا کام ہے، نمازیوں کا کام ہے، زکوٰۃ دینے والوں کا کام ہے، سوائے خدا کی ذات سے اور کسی اور سے نہ ڈرنے والوں کا کام ہے اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کا یہ کام ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اس گھر کے متولی متقی ہونے چاہیے، بت پرست نہیں ہونے چاہیے۔ لہذا ان بت پرستوں کا داخلہ، ان مشرکوں کا داخلہ، ان بتوں کے پجاریوں کا داخلہ اللہ رب العزت کے گھر میں ارض حرمین میں بند ہے۔ اور پھر فرمایا ان مشرقین سے تم نے جہاد کرنا ہے، ان سے قتال کرنا ہے، ان سے لڑائی کرنی ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ اہل کتاب کا بھی قاتل الذین یلونکم من الکفار
جو قریب تمہارے ہیں کفار تم ان سے لڑو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً تمہاری چھاتیوں میں ان کافروں کے بارے میں سختی اور نفرت ہونی چاہیے، اور تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ متقین اور پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ان سے لڑو جو نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں، ولا یدینون دین الحق نہ دین حق کو تسلیم کرتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح کی کسی اور روایت کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور نہ اللہ کے حرام کو حرام سمجھتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے لوگ، اور ذکر کیا کہ جو اہل کتاب میں سے ہیں، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں۔ بت پرست مشرکوں کے خلاف لڑائی کا کہا گیا اور اہل کتاب سے بھی لڑائی کا کہا گیا، اور اگر وہ جزیہ دیں اور پست ہو کے رہیں تو اس اسٹیٹس کے ساتھ وہ زندہ رہ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں معاشروں میں، بصورت دیگر نہیں۔ یہاں خطرناک طبقہ منافقین کا طبقہ ہے، کیونکہ سورہ براءہ یا سورہ توبہ کا ایک نام الفاضحہ ہے، یا انہیں کھول کے بیان کیا گیا ہے۔ ہر موقع پر بطور خاص جب قیصر روم کی طرف اللہ کے رسول 30,000 کا لشکر لے کے چلے، یعنی غزوہ تبوک جو ایک بڑا موضوع ہے سورہ توبہ کا، تو طرح طرح کی باتیں اور پروپیگنڈے انہوں نے کیے۔ وہ تو ہمیشہ ہی یہ کرتے تھے، لیکن یہاں بطور خاص تبوک کے غزوہ پہ اللہ کے رسول کا جانا، کہنے لگے پہلے تمہاری ٹکر اناڑیوں سے تھی، اب تمہاری جنگ کھلاڑیوں سے ہونے والی ہے۔ قیصر کے ساتھ تم جا رہے ہو لڑنے کے لیے، وہاں سے تو بچ کے تم میں سے کوئی بھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور خود اپنی جان بچا رہے ہیں۔ کہا گیا جہاد پہ چلو، فرمایا آ کے وہ اجازتیں طلب کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذلنی وَلَا تَفْتِنِّی أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ فرمایا ان منافقین میں سے پھر بعض تو کوئی ایسا بھی ہے جو آپ سے چھٹی لیتا ہے، کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ جہاد کو فتنہ کہہ رہا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا فتنہ کہہ رہا ہے، تبوک کے سفر کو جانا فتنہ فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار ترک جہاد کا جرم کر کے فتنے کے اندر تو یہ پڑ چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ ایسے ہی ان منافقین کے بارے میں کافی باتیں ذکر ہوئیں۔ ایک سفر سے صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پلٹ رہے تھے اور منافقین نے باتیں کرنا شروع کی۔ دیکھیے بعض صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر کے کہ پیٹ ان کے موٹے ہیں، کھانے بیٹھ جائیں تو اٹھتے نہیں ہیں، اور اشارہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام تھے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو خبر دے دی منافقین نے راستے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں آپ کے خلاف اور آپ کے اصحاب کے خلاف۔ آپ علیہ السلام نے پیغام بھیج کے ان منافقین کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے سفر میں اس طرح کی باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے انا کنا نقطع السبیل، او جی سفر کاٹنے کے لیے، مسافت جھیلنے کے لیے، بس راہ گزر، اس میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ہم کون سا سنجیدہ طور پہ یہ باتیں کر رہے تھے؟ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پر یہ آیتیں اتاری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، آپ انہیں کہہ دیجیے اچھا مذاق کے لیے تمہیں اللہ کی ذات ملی ہے، اس کی آیتیں ملی ہیں اور اس کا رسول ملا ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے دعوے کے باوجود تم کفر کا ارتکاب کر چکے ہو۔ تو منافقین کی اس طرح کی حرکتیں اور سازشیں بھی یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ فرمایا منافق مرد اور منافق عورتیں برائی کا حکم کرتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ مختلف طرح کے ہیلے بہانے کر کے اپنا مال اپنی جانیں جہاد سے بچاتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام جب اس مہم سے کامیاب واپس پلٹ کے آ جاتے تھے تو آ کے وجاء المعذرون من الاعراب، بدویوں میں سے جو ہیلے بہانے کرنے والے منافقین تھے وہ بھی آ کے اپنے بہانے سناتے، ہمارا یہ عذر تھا، ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم اس وجہ سے جہاد میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکیں، ہم اس وجہ سے نہیں جا سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خبر دے رکھی تھی
کہ ان ظالموں کی زبان پر کچھ ہے اور ان کے دل میں کچھ ہے، کہہ دیجئے اللہ رب العزت نے تمہاری خبریں ہمیں دے رکھی ہیں، تم عذر پیش نہ کرو، اللہ رب العزت نے ہمیں تمہاری خبروں کے بارے میں، تمہاری حقیقتوں کے بارے میں، اللہ رب العزت نے ہمیں ان تمام باتوں پر انکشاف اور ساری کیفیتیں تمہاری ہم پہ آشکارا کر دی ہوئی ہیں۔ تو یہ نفاق بڑی سنگین بیماری ہے اور بدقسمتی سے یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیماری ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بیماری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی سزا جہنم کا نچلا پیندہ رکھا ہے، فرمایا اس وجہ سے کہ بما اخلف اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، انہوں نے اللہ سے کہا کچھ ہے اور کیا کچھ ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے، ان کی موت تک کے لیے نفاق ان کے دلوں کے اندر رکھ دیا ہے، دنیا کے اندر، اور واپسی نہیں ہے، رجوع نہیں ہے، ان پہ اللہ کی پھٹکار ہے یہ، اور قیامت کو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، یہاں آتش کی اور تپش کی شدت ہے، وہاں ان کو پھینکا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔